پاکستان ایک امپورٹ لیڈ اکانومی ہے اور پاکستان میں جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وین اٹ کمس ٹو دا کیپیسٹی پیمنٹس تو ڈالر کی ویلیو میٹر کرتی ہے. تو جب ڈالر کی ویلیو کنٹرول میں نہیں ہوگی تو آپ کا جو پاور ٹیرف ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہوگا. تو اس چیز کو کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ٹیرف کو دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے آئی بی پیز کا بھی آ گیا, اس میں جنریشن کاسٹ لائن لاسز وغیرہ آگے سارے, اور بیس ٹیرف آپ نے 35.50 روپے رکھا, لیکن 35.50 روپے وہ ہے جو اس کی جنریشن کاسٹ ہے. اس کے بعد جو 32% ہم پہ ٹیکسز لگتے ہیں, سل چارجز لگتے ہیں, وہ انجسٹیفائی ہے. 800 بلین روپیز کے ٹیکس ہم دیتے ہیں ایک سال, یعنی 8 پہ پر یونٹ ہم دیتے ہیں. اور اس کے حوالے سے منسٹر صاحب یا آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ایک اور میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر آپ جب پی ڈی ایم کا پہلا فیز آیا تھا تو اس وقت آپ گورنمنٹ پاکستان میں تھے سب لوگ, اور آپ کو پتا تھا کہ پاکستان میں کیا کیا پرابلمس ہیں, کیا ایشوز ہیں. تو آپ کو اس وقت آپ کو پالیسیز بنا لینی چاہیے تھی بیفور الیکشنز, لیکن ہوا یہ ہے کہ آپ نے آفٹر دا الیکشنز آپ جب دوبارہ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو پھر آپ نے پالیسیز بنانا شروع کی. ٹائم از منی سر, اور آپ مختلف کمیٹیز بنا دی ہیں آپ نے, اور اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانے کنسلٹنٹ کو لے فلانے کنسلٹنٹ کو لے تو ہمیں بے فرق ہوتا ہے. آپ نے اس وقت کام کیوں نہیں کیا اور آتے ہی امپلیمنٹ کیوں نہیں کرنا شروع کیا؟ لیکن سر کچھ آپ نے جو پروجیکٹس پی ایم ایل این گورنمنٹ نے لگائے تھے, مثلا آر ایل این کی پاور پلانٹس ہیں, 167 بلین روپیز ہم اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک وائٹ ایلیفنٹ بن گئے ہیں, کیونکہ یہ کیپیسٹی فل کیپیسٹی پہ آپ چلا نہیں سکتے, کیونکہ امپورٹڈ فوڈ پر چلتے ہیں, اور اگین ڈالر یہاں پہ میٹر کرتا ہے. تو جب آپ نے ایسے پروجیکٹس کنسیو کیے جو کہ ہمارے لیے وائٹ ایلیفنٹ ہے, اس میں کول بیس پاور پلانٹس بھی آتے ہیں وائٹ, تو اب ان کو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ افورڈیبلٹی ہماری بڑھے اس پہ, اور ان کی جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے وہ کم. پاکستان میں اس وقت کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا. 2013 سے 18 پاکستان ہر ایک کے پاس گیا, امریکہ کے پاس گیا, چین کے پاس گیا, جاپان کے پاس گیا, اسکینڈینیوین کنٹریز میں گیا, یو اے ای کے پاس گیا, مڈل ایسٹ میں گیا. کسی نے کہا تمہارا کنٹری رسک بہت زیادہ ہے, نہیں انویسٹمنٹ کرتے. ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ تھی 18 گھنٹے. پولیٹیکل گورنمنٹ اس وقت ڈیسپریٹ تھی, اس نے کہا پلانٹ لگاؤ جس کا شارٹیسٹ جسٹیشن پیریڈ ہے وہ لگاؤ, ٹرانسمیشن کی کنسٹرینٹس ہیں, لوڈ سینٹر میں بجلی کس طرح آئے گی. لوگ کہتے ہیں ساہیوال کا کول کا پلانٹ کیوں لگا, اگر ساہیوال کا پلانٹ نہ لگتا تو آپ کے لوڈ سینٹر میں کون سی چیز آپ کو لوڈ سینٹر میں بجلی دیتی. آپ کی رحیم یار خان مٹیاری نہیں تھی, آپ کی ایچ بی ڈی سی نہیں تھی, آپ کے لاہور کا گریڈ نہیں تھا, آپ کے وہ ری ایکٹیو پاور آپ کے پاس نہیں تھی. تو لوڈ سینٹر میں پلانٹ نہ لگتا تو کہاں لگتا. میرے ساتھ بحث کرے کوئی بات کہ ٹیکنیکلی انجینئرز آ جائیں, ٹرانسمیشن کے ایکسپرٹس آ جائیں. لوڈ سینٹر میں نہ لگتا تو بجلی وہاں تک کس طرح پہنچتی. اور اس وقت ہمارے پاس روکڑا نہیں تھا, فارن ایکسچینج نہیں تھا. تو اگر وہ ڈالر کا اگر ہمارے پاس کور ہوتا, اسی وقت ڈالر پرووائڈ کر لیتے, اس کو روپی میں کنورٹ کر کے سیکیور کر کے ڈالر کور کے ساتھ ڈالر سے ڈی لنک کر دیتے, تو بالکل آپ کا ڈالر روپی کی ڈیویلویشن کی وجہ سے نہ افیکٹ پڑتا. انٹرسٹ ریٹس آپ کے اوپر گئے. تو پاور سیکٹر آپ سب سمجھیے کہ میکرو اکانومی کی اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے. 8.5 سے 9 روپے آپ کی کیپیسٹی کی پیمنٹ آج کم ہو جائے, اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ اور روپی کا ریٹ وہی ہو جائے 2014-15 میں تھا, جسٹ دیٹ ان اٹ سیلف افیکٹس یور کیپیسٹی پیمنٹس. تو ہم کیوں نہیں ڈالر سے ڈی لنک کر سکے, کیونکہ ڈالر ہمارے پاس اس وقت ڈی لنک کرنے کو تھا ہی نہیں. فیوچر میں کیا کریں گے ہم, فیوچر میں جتنی بھی انویسٹمنٹس ہوں گی اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو ڈالر کور آج دے کے اور ڈی لنک کر کے رکھیں. اور پاکستانی بینکس جن کے پاس لیکوڈیٹی ہونی چاہیے, حکومت سارا پیسہ چوس کے فارغ ہو گئی ہے. ابھی اس حکومت میں پہلی دفعہ پچھلے 2 مہینے میں ہوا ہے جو حکومت نے کہا ہے بینکوں کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے, جاؤ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے دو. اور وہ اب ہل گئے ہیں بینکس, مفت کا آرام سے اچھی ریٹرن سے پیسہ آ رہا تھا. میں پرائیویٹ سیکٹر میں کہاں جاؤں, کس بزنس کے پاس جاؤں, کس ایس ایم ای کے پاس جاؤں. تو اب بینکس کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے زیادہ ایفیشینٹ ہونے کا. تو ڈالر روپی کا تو یہ
اس کا جو معاملہ تھا وہ تھا. ہم آگے کیا کریں ان کول پلانٹس کو ہم کنورٹ کرنے کی کوشش کریں ٹو لوکل کول. اس میں آپ کی انرجی پرائس نیچے آ جائے گی. آپ چائنیز کے ساتھ ری پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں, اس سے 3 روپے 75 پیسے کا اور امپیکٹ آئے گا. 5 آئی پی پیز کے آپ کانٹریکٹ کریں گے تو 65 پیسے کا فرق آئے گا. 17 اور آئی پی پیز کو ٹیک اینڈ پے پہ لے کے جائیں گے, اس کا کوئی 20 پیسے کا اور فرق آئے گا. آر او ای حکومت کے پلانٹس کی کم کریں گے, اس کو سوا. تو آپ پلیز سب ریئلائز کریں کہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کا امپیکٹ آپ کو انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو پرائز کے اوپر لا سکتا ہے. سو اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ پاور سیکٹر کے ریفارمز اوور آل بہت ضروری ہیں. 5 آئی پی پیز کے ساتھ بات کرنے سے 65 پیسے کا صرف فرق پڑے گا. جو ٹی وی میں آپ 5 مہینے سے بینڈ لوگ بھی بجا رہے, ہونا چاہیے تھا, یہ بھی ہونا چاہیے. سب آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ ہمیں ری نیگوشیٹ کر کے ان کو مہربانی کرنی چاہیے, اور وہ کر رہے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دیئر وہ جذبہ جو ہے. دوسری آپ نے بات فرمائی اس کی ایل این جی پلانٹس وہ تو لگ گئے ہیں. جب گیس کی قیمت نیچے آئے گی اس کو آپ کا اپنی ڈسپیچ میرٹ ملے گا, اگر ملے گا تو وہ چلیں گے, ورنہ آپ ان کو. پاکستان کی ایک اور 2 چیزیں ہیں, ڈاکٹر صاحب معاف کریں سوال آیا نہ آئے لیکن میں بھول گیا. ای وی الیکٹرک وہیکل, ڈیمانڈ کریشن آف پاور. ہم ایز اے کنٹری دنیا کی انہیلدی ترین ڈیمانڈ ہے ہماری. ہمارا 11-12 ہزار میگا واٹ سے زیادہ پروڈکٹیو لوڈ ہی نہیں ہے. 25,000 تک آپ کا جاتا ہے, صرف پنکھا اور اے سی مارتا ہے آپ کو. اور اس کنٹری میں بدقسمتی سے 60% آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹس پنکھوں کی اور اے سی کی کم ہو سکتی ہے اگر بلڈنگ کوڈز ہر صوبہ اڈاپٹ کر لے. بلڈنگ کوڈ نہیں اڈاپٹ کرتے, کیبنٹ نے اپروو کی ہوئی ہے, نہ سی سی آئی کے پاس کوئی لے کے گیا ہے, نہ اس کو نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے. اور بلڈنگ کوڈ اگر نہیں ایفیشینٹ لے کے آؤ گے تو یہ انیفیشینٹ پیک جو ہے تمہاری یہ رہے گی. آپ کو پتہ ہے ایز اے کنٹری آپ صرف 150 گھنٹہ, ایک سال میں کتنا گھنٹہ ہوتا ہے؟ 8,760, 8,760. Out of that, only for 140 hours you have invested into 3,500 megawatts of plants. تو یہ کہتا ہے کہ پلانٹ چلتے نہیں ہیں, تو چلانے والا ہی کوئی نہیں ہے, مانگ ہی نہیں ہے باقی سال کے اندر. ہم جب پیک آؤٹ کرتے ہیں کہ او اے سی اور چلا دو, اور ایز اے کنٹری, ایز اے پور نیشن اتنی رچ, اور وہ خیالات ہمارے ہیں کہ نہیں 2 گھنٹے یہ 100 گھنٹے دن مثال میں بجلی لوڈ شیڈنگ نہیں برداشت کرنی میں نے, اس کے لیے 3,500 میگا واٹ اور لگا لو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسکول آنے کے لیے ایک موٹر بائک پہ آ سکتا ہوں, لیکن اپنے ماں باپ کو آپ اگر کہیں والدین کو نہیں میرے لیے وہ رولز رائس کی بس خریدو, مجھ ایک بندے کو انسٹ آ کے چھوڑ آیا کرے, کین یو افورڈ اٹ؟ ہاؤ کین دا کنٹری افورڈ اٹ؟ سو ہم ای ویز کے ذریعے ابھی ہم نے اپنی منسٹری میں جو کنزرویشن اتھارٹی ہے جو نیکا, اس کے ذریعے ابھی ہم نے وی اپرووڈ دی ای وی ریگولیشنس, اور آج ہماری فائنل میٹنگ ہو رہی ہے ان ریگولیشنز کے ذریعے فار بیٹری سواپبل اسٹیشنز اینڈ ای وی چارجنگ اسٹیشنز. اس کے لیے ہم اسپیشل الیکٹریسٹی کے ریٹس بھی لے کے آ رہے ہیں, so that it makes sense for the investor to invest into that charging station and the battery swappable station, and it gives him a good return of around 4 years ka payback period, and the electricity cost would have to come down for EVs. یہ ایک ایریا ہے جہاں بہت ڈیمانڈ کریٹ ہو سکتی ہے. انڈسٹری میں ڈیمانڈ کریٹ, the good part of demand is the industrial growth. اس کے لیے we are wanting to bring in winter demand management initiatives. اگلے 5 سال کے لیے ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں, اگلے 1 سال کے لیے کیوں ہونا چاہیے, 5 سال کے لیے we will allow that anybody who uses additional power between October and March will get it at 8 cents a unit, which is internationally competitive. So this will bring down and make your industry do good enough planning for the next 5 years. وہ 1 سال کا کوئی ایڈ ہاک انٹرونشن نہیں ہوگی جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں ان دا پاسٹ. اس سے آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی,
اور وہ جو عیاشی والی ڈیمانڈ ہے اس کو انرجی کنزرویشن کے ساتھ ہمیں نیچے لے کے آنا ہوگا. اس کی جو پیک ہے اٹس این ایب نارمل, اٹس the most ugly graph I've ever seen. It's an abnormal peak. So we need to flatten out that curve اور یہاں سے ریگولر ڈیمانڈ کو بھی ہم نے اوپر لے کے جانا ہوگا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ ٹرانسمیشن, ڈسٹریبیوشن اینڈ جنریشن اونلی, اٹس اباؤٹ انرجی کنزرویشن آلسو, جس کو ہمیں ان پیرالل ساتھ لے کے جانا پڑے. It's really commendable that either you as a minister or maybe the government has realized that a lot of people who are in charge of these decisions related to power and everything, they do not have the right qualification, and you need to hire people related to this discipline, to be exactly. So it's really nice that you have finally realized that, but my question is that when induction actually happens, the criteria of that induction is really very complicated. Like you want to hire the right people, but they do not have the experience that is mentioned, that is demanded for that particular position. So why don't you change the overall induction process where you can hire people from different areas with different experiences? Maybe you should also hire some fresh graduates, the fresh engineers, the fresh master students who have the experience of research of 2 to 5 years, from the freshers to the experienced people. Thank you so much, sir. ایک تو اٹس اے پلیجر ٹو نو دیٹ یو فرام غازی خان. اٹس نائس ٹو سی a successful young professional, a lady professional from our backward area. So thank you for all the effort you've made so far to reach here. دوسرا بات یہ ہے کہ جی it's all about HR. You're talking of HR policies of different entities that we have control of. A lot of it depends on the quality of the board members. So they are running their own entities. They're supposed to have the best people in the HR committees of the boards, which now they do. What I understand is maybe on the internship part of there needs to be more of a relationship between the academia and our policy making institutions, where young blood could come in and help us transition towards the right environment in each of the sectors. So let me inform you that the best of the best in, say, companies like the CPPA, which is the Central Power Purchasing Agency, all the policy interventions that have been recommended to me in the past 6 months, and all the core research work, financial modeling, simulations, everything has been done by people of your age or your age group. So the young people in those organizations are now well placed enough to have the ear of the policymakers, and it's not as bad as you think it is out there, but a lot more needs to be done. I agree with you. There is an organization called the PPMC جس کا میں نے policy making ہمارا عام ہوگا. میں نے آج ریکٹر صاحب کو بھی یہ عرض کی, اور میں نے اس دن پرنسپل صاحب اور ڈاکٹر اشفاق بھی آئے تھے, ان کو بھی گزارش کی کہ I want USPCAS to have a formal relationship with. Even I've asked them to hand me over some CVs and resumes of people who've had a 5 to 6 year experience post graduation coming out of your institute to come and work with me in my office as experts who could keep an eye on what's happening in every meeting that we have and recommend to us the way forward. So unless we have this blend of much fresher blood with new technologies and better qualifications in our organizations, I don't think we are going to move anywhere. So thank you for this recommendation.